سر فضا جو ہے جو بن گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم الیکشن کے لیے فضا بنا رہے ہیں یا پھر سلیکشن کے لیے فضا بنا رہے ہیں؟ نہیں، اس سے یہ بالکل آپ نے جو اپنا ابتدائیے میں باتیں کی تھی ان میں بہت وزن ہے، اور اس بات کے بہت واضح اشارے نظر آ رہے ہیں کہ جب اس قسم کی با اختیار کیئر ٹیکر گورنمنٹ وجود میں آ جائے گی اور اس میں پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جو لوگوں کے بہت ہی قریبی اور بااعتماد لوگ ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایک طویل عرصے تک موجودگی کے شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ تو 3 مہینے کے اندر اختیارات کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔ کوئی ایسا بڑا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے 3 مہینے میں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، بلکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ اختیار ہوگا تو شاید تبدیلی بھی کر سکے گا، اختیار ہی نہیں ہوگا تو تبدیلی کیسی؟ تو میرے خیال میں یہ کئی وجوہات کی بنیاد پہ بالکل غلط ایل ایڈوائز فیصلہ ہے، اور اہم ممکن ہے جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے، کیونکہ یہ بنیادی بات جو ہے آئین کے پریمبل کی آپ نے صحیح کہی ہے کہ جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے اس کے پاس اختیارات کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اختیارات اس وقت آپ قانون میں ان کو دے رکھے ہیں ڈے ٹو ڈے کام کرنے کے، وہ بھی حقیقتاً تو ایک مینڈیٹ والی حکومت کا ہی کام ہے۔ لیکن چلیے وہ تو آپ نے قانون میں لکھ دیا، لیکن یہ جو اختیارات آپ لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیژنز کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ بھی معاشی فیصلوں کے بارے میں، یہ تو بہت ہی قابل اعتراض بات ہے، اور آپ اس سے اثر انداز ہوں گے۔ الیکشن کے اوپر بھی کسی پارٹی کو فائدہ پہنچے گا، کسی کو نقصان پہنچے گا، اور خدا جانے کل کو کس پارٹی کی حکومت آئے گی، وہ پارٹی کے ہاتھ بھی بند جائیں گے۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو 5 سال کے لیے نافذ العمل ہے، تو وہ آنے والی پارٹی، آنے والی حکومت مجبور ہو جائے گی۔ تو یہ ہر لحاظ سے یہ غلط فیصلہ ہے۔ جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں میرے خیال ان لوگوں کو عوام کے ناراضگی اور غضب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اچھا احمد بلال صاحب، انٹرسٹنگلی جو ہے وہ اس کے اوپر میں نے گفتگو سنی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی، وہ یہ اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ملک کے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں اتنے گھمبیر ہو چکے ہیں کہ ہم اس وقت کو ضائع نہیں کر سکتے، ہم نے اس وقت کو بھی کیش کرنا ہے، اس کو بھی، اور سائملٹینیسلی ان کا نام بھی فلوٹ کر جاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے جناب، وہ بھی خود اس کی تردید نہیں کر رہے واضح طور پر۔ یہ جو ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے اور کسی سیاسی شخصیت کی اتنی قریبی گھر کا بندہ جو ہے وہ جس کا یہ سٹیک ہو کہ وہ فیوچر وزیر خزانہ بھی ہو سکتے ہیں اگر مسلم لیگ نواز جیتتی ہے، تو ایسا شخص آپ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی ایک سوال موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ تو ایسی صورت میں اگر کوئی اسحاق ڈار صاحب نہ بھی ہوں، کوئی اور فیملی سے قریب بندہ، کوئی ایسی سیاسی شخصیت آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو پھر تو ہم نے بالکل الیکشن کا ٹرانسپیرنسی پہ اگر کوئی وجہ تھی بھی کہ اس پہ یقین کر لیا جائے، وہ تمام وجوہات ختم کر رہے ہیں۔ یہ کیئر ٹیکر حکومت کی جو بنیادی فلسفہ تھا یہ اس کے ہی خلاف ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کوئی سیاسی شخصیت کسی سیاسی جماعت سے تعلق وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے یا وزیر بنے، یہ بالکل اس بنیادی فلسفے کے خلاف ہے۔ اگر یہ درست تھا تو پھر کیئر ٹیکر کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو اسی حکومت کو جاری رہنا چاہیے تھا، اگلے 3 مہینے یہ جاری رہتی۔ یہ اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ ہم ایک بالکل نیوٹرل نان پارٹیزان شخص یا حکومت کو چاہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ہو۔ تو آپ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ پہلے ہی لوگوں کے وسوسے ہیں کہ یہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے، اور اب اگر یہ آپ نے کام کر دیا تو اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور مجھے بہت سیریس ڈاؤٹ ہے کہ اس کے بعد کہ یہ انتخابات وقت پہ ہوں گے، کیونکہ یہ سارے انتظامات مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ طویل عرصے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی تیاریاں ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہرامند تنگی صاحب، آپ کی جماعت نے بڑی واضح پوزیشن لی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں، اور ہم برداشت نہیں کریں اگر الیکشن جو ہے اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ اسمبلی اپنی مدت کمپلیٹ کرنے کے بعد تحلیل ہو، 60 دن میں ہو تو سب سے بہترین ہے، لیکن اتحادی اتفاق کر لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 90 روز۔ اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہر سٹیپ الیکشن کی تاخیر کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، اور ایک طویل ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے قیام کے لیے گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹینڈ بالکل کلیئر ہے کہ ہم اسمبلیوں کی مدت ہونے پورے پر اور وقت پہ الیکشن چاہتے ہیں۔
اور یہ میرے قانون، آئین اور دستور کی بھی تقاضا ہے. لیکن کیا احمد بلال صاحب کی سوچ پر پابندی لگا سکتے ہیں کوئی؟ یا کسی کی سوچ پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ میری سوچ کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن ملتوی یعنی الیکشن نہیں ہوگا وقت پہ. دیکھیے نقوی صاحب، کیا عمران صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ آپ پارلیمان سے بھاگیں؟ سر عمران خان کا تعلق نہیں ہے اس بات سے، یہ تو ہم تو بات ہی مختلف کر رہے ہیں. سنے جی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. صحیح. پیپلز پارٹی کے سٹینڈ بالکل کلیئر ہیں کہ وہ 12 اگست 12 بجے تک اسمبلیاں مدت پورے ہونے کے بعد اس کو ڈیزالو کریں، 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہو. پیپلز پارٹی کل بھی الیکشن کے لیے تیار تھی، آج بھی ہیں اور کل بھی رہے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسمبلیوں کی مدت ہونے پورے کے لیے پیپلز پارٹی کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سال کے اندر کسی کی پرائم منسٹر 2 دفعہ 3 دفعہ ہاؤس کے اندر تبدیلی بے شک آ جائیں، لیکن اسمبلی اپنی مدت پوری کر لی. اس لیے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام مضبوط ہو، ڈیموکریٹک پروسیس مضبوط ہو، اور ہم آگے بڑھے جمہوریت کے لیے. تو یہ جمہوریت کا ایک تقاضا ہے کہ تنگی صاحب ہم احمد بلال صاحب کی سوچ کے اوپر تو کوئی پہرا نہیں لگا سکتے، کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، ہماری بھی لگا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، سینیٹر فرت اللہ بابر جو ہے نا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ بڑی ہائیلی ڈسٹربنگ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کیئر ٹیکر سلیکشن کے حوالے سے، اور اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی اور ایک لانگ ٹرم طویل المدتی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. تو یہ تو فرت اللہ بابر تو آپ کی جماعت سے ہیں، ان کی بھی سوچ پہ پیرا لگا دیں. دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کی سوچ پر آپ نہ میں ہم پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی حیثیت سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت اور اپنی لیڈرشپ کی بات کی طرف زیادہ اہمیت دوں گا ان کو، اس لیے کہ میری لیڈرشپ چاہتی ہے، میری پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. اگر میری پارٹی سے فرت اللہ بابر صاحب میرے سینئر ہیں، اگر اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے تو یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن میری پارٹی کی سوچ نہیں ہے. میری پارٹی کی سوچ وقت پہ الیکشن کا ہو ہے اور اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے ہیں، اور یہ تسلسل اس لیے آگے بڑھے گا، یہ جمہوری نظام تب ممکن ہو سکتے ہے کہ آگے بڑھے مضبوطی کے ساتھ. تنگی صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں ایک فرش کے اوپر کیلے کے چھلکے پھینکوں اور میری سوچ یہ ہو یا میری خواہش یہ ہو کہ اس پہ کوئی پھسل کے نہ گرے، کہ اس پہ کوئی پھسل کے نہ گرے. آپ کہہ ضرور یہی رہے ہیں، آپ کے ہاں سوچ ضرور یہی پائی جاتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہو، آپ کو سوٹ کرتا ہے. مفروضات پہ میرے ساتھ بات نہ کریں، میرے ساتھ آئین اور دستور پہ بات کر سکتے ہیں. آئین اور دستور پہ ابھی میں آتا ہوں آپ کے پاس. اسد اللہ خان صاحب، یہ کہاں سے ہوا میں سے آ گیا اسحاق ڈار صاحب کا نام؟ یہ اور اس کی تردید کیوں نہیں کی کسی نے؟ اسحاق ڈار صاحب نے خود نہیں کی. وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ابھی تک تو یہ تو ایک ہمارے ایک دوست رپورٹر کی یہ خبر ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ ابھی تک تو ہماری پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی میری پارٹی کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو درمیان میں وہ اپنی خواہش کا بھی اظہار کریں گے، اگر یہ ذمہ داری مجھے دی جاتی ہے تو میں پھر اس ذمہ داری کو نبھانے پہ مجبور ہوں. تو اس طرح کی بات اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو تنگی صاحب سے بات کر رہے ہیں اس میں یہ بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس نقطے پر بات پوری شد و مت کے ساتھ کیوں نہیں کر رہی کہ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے. یہ جو آپ بل لے کر آ رہے ہیں، امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں، ترمیم لا رہے ہیں، اگر یہ 60 دن کا نہیں ہے تو مان لیجئے 90 دن کا ہے، اور اگر 90 دن کا ہے تو اس میں یہ اختیارات دینے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر اختیارات نہیں ہوں گے تو جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا اس کو کیا مشکلات پیش آئیں گی، کون سا ایسا پروجیکٹ ہے، کون سا ایسا منصوبہ ہے جس میں رکاوٹ ڈل جائے گی. تو اس میں اصل حیرانی کی سب سے بات پتہ ہے کیا ہے کہ کل اس سارے معاملے کے سامنے آنے کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر، ان کے تنگی صاحب کے کولیگ ہیں، انہوں نے کہا یہ آئین سے متصادم ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اختیارات دے دیں. آئین کا پریامبل یہ کہتا ہے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے شیئر کر چکا. رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر، انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کو آپ ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
تو آج پھر کیا ہوا؟ آج کہتے ہیں کہ جناب وہ راضی ہو گئے، مطلب وہ آئینی ہو گیا. آئینی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، اعتراض اس بات پہ کہ ہم سے مشاورت کیوں نہیں کی، ہمیں مشاورت کے عمل میں شامل کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب تو یہ ہے. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو بھی احمد بلال صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اگر نگران سیٹ اپ کو آپ 60 دن یا 90 دن سے آگے نہیں لے جانا چاہتے تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور اگر آپ یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ آپ ایک ایسا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں جو اگر زیادہ عرصے کے لیے بھی چلے تو اس کے پاس ملک کو چلانے کے اختیارات موجود ہوں. اور اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے لانا چاہتے ہیں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں تنگی صاحب کہ پیپلز پارٹی کی یہ منشا نہیں ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کی یہ منشا نہیں ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں تو پیپلز پارٹی اس بل کو سپورٹ کیسے کر رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کچھ چیزوں پر راضی ہو گئی ہے یا راضی کر لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو؟ اور کیا یہ ہم پرانی بات تو نہیں کر رہے کہ پیپلز پارٹی ٹائم پہ الیکشن چاہتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں دبئی میٹنگ سے پہلے کی بات کر رہے ہوں اور دبئی میٹنگ کے بعد کی اپڈیٹس ہمارے سامنے نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ دبئی چھوڑ دیں نا، اب تو بوجھو تو جانے آصف زرداری کا. اور اب کیا دبئی میٹنگ صرف نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان ہوئی ہے جس میں یہ چیزیں طے پا رہی ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. اور پھر بات وہی ہے، دیکھیں نون لیگ کو کیا سوٹ کرتا ہے. نون لیگ کو آپ نے اسحاق ڈار کی اپنے بات کی ہے، نون لیگ پہلے سے الیکشن کی تاخیر کی حامی ہے، لیکن وہ اس لیے حامی ہے، اس کا جو پیچھے فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے یا کوئی ایسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے جس میں ہم لوگوں کو نظر نہ آ رہے ہوں اور لوگوں کو جتنی مشکلات اس کے بعد آئیں اس کے ذمہ دار وہ ان کو سمجھیں، اور ایک سال بعد جب الیکشن ہو تو ہم اس سے پاک صاف ہو کر سامنے آ جائیں جیسے بالکل پی ٹی آئی 1 سال کے بعد پاک صاف ہو گئی ہے اور ہم کہیں دیکھیں تمام خرابیوں کی جڑ تو یہ ہے ٹیکنوکریٹ حکومت. لیکن اگر پی ایم ایل این اپنے ہی وزیر اعظم یعنی اپنے ہی شخص کو وزیر اعظم لگا دے گی، اپنے ہی وزیر کو اور ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کو وزیر اعظم لگا دے گی، تو ایسے میں وہ یہ داغ اپنے اوپر سے کیسے دھو پائے گی اور یہ 1 سال کے بعد ان کے اوپر سے پریشر کیسے کم ہوگا؟ دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں تنگی صاحب، جب آپ اپنے ساتھ کسی اور اینکر کو بٹھا کے پروگرام کرتے ہیں نا تو پھر سوالات کا ایسے ہی انبار اکٹھا ہوتا ہے. بتائیں یہ اسد اللہ خان کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ایگزیکٹلی سر وٹ ڈو یو وانٹ، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے، کور کمیٹی ہوتی ہے، تو میں دونوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میں پارلیمنٹیرین ضرور ہوں اور میں ایک اپر ہاؤس کا ممبر ہوں. تو ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں نے اپنی پارٹی کی پالیسی مینیفیسٹو اور پروگرام کو دیکھ کر اسٹڈی کر کے میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کی بات پہ آگے بڑھنا ہے. اور میں اگر ٹاک شو پہ بات کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کی پالیسی کو ڈسکس کرنا ہے، میں نے اپنی پارٹی مینیفیسٹو کو ڈسکس کرنا ہے، نہ کہ میں اپنی سوچ کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بات کروں. میری سوچ نہیں ہے بلکہ میری پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم جو محنت کرتے ہیں تو یہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے اور پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو محنت ہے وہ یہ ہے. اگر ہم 2013 میں بھی ہم نے ریزلٹ کو ایکسپٹ کیا تھا تو میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ نو ڈاؤٹ کہ میری ریزرویشن ہے، لیکن میں جمہوری نظام کی تسلسل کے لیے میاں صاحب کی حکومت کے ساتھ ہوں اور ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر 2018 میں بھی آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا کہ میری لیڈر کھڑے ہو کے عمران کو کہا کہ نو ڈاؤٹ کہ آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، لیکن آپ قانون سازی لے آئیں اور اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ہم نے تو ہمیشہ ہماری اپنی ریزرویشن سامنے رکھی ہے، لیکن اس ملک کے لیے، اس ملک کے مضبوط اداروں کے لیے اور پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ ہم نے قربانی دے کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آج بھی جو جیسے میرے بھائی کہہ رہے کہ 2 مہینوں کے بعد یا 3 مہینوں کے بعد اگر الیکشن ہو تو اتنی ذمہ داری کیا چاہتے ہیں، کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ ذمہ داری دیتے ہیں؟ دیکھیے ذمہ داری ملے ان کو طاقت ملے یا نہ ملے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور 6 ڈیز میں الیکشن ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں 8 کو نہیں ہو رہی؟ نہیں. تو سندھ اسمبلی 8 کو کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں. آپ کا تو موقف یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک دن میں ایک تاریخ پہ ایک وقت میں انتخابات ہوں. یہ ایک وہ نقطہ تھا جس کی بنیاد پہ آپ کہتے تھے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، پورے ملک میں ایک دن ہو. ابھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ سندھ اسمبلی تو 8 اگست کو تحلیل کر رہے ہیں، اس کو آپ 90 دن کا جو ہے وہ مارجن دے رہے ہیں، اور قومی اسمبلی آپ 12 کو تحلیل کریں گے اپنی مدت. دیکھیے میں سندھ کی بھی بات کرتا ہوں، میں مرکزی حکومت کی قومی اسمبلی کی بھی بات کرتا ہوں. سب 12 تاریخ کو 12 اگست 12 بجے رات کو اس کی ٹائم پورا ہو رہا ہے. لیکن
اگر ابھی تک تو آپ لوگ اپنے ذہن سے بات کرتے کہ 8 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سٹینڈ یہ ہے کہ مدت پوری ہو، اور مدت تب پوری ہوگی جب رات کی 12 بج جائے تو اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جتنا جلدی ہو جائے اس میں ملک کا بھی فائدہ ہوگا، اس میں اداروں کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں جس میں لیڈرشپ فیصلہ کرتے ہیں کہ 8 کو اسمبلی ڈیزالو ہوگی یا 12 کو. لیکن میں جو ایز اے سینیٹر سمجھتا ہوں تو پیپلز پارٹی کی سٹینڈ یہ ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری آپ کو یہ تو بتاتے ہیں نا کہ ادھر ووٹ دینا ہے ادھر نہیں دینا ہے، یہاں پہ یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے، تو اس بل کے اوپر آپ کو بتایا تو ہوگا کیا کرنا ہے ووٹ کا، وہ کیا بتایا؟ جی میں نے کہا یہ جو بل ہے اختیارات بڑھانے کا، اس پہ آپ کی پارٹی نے تو بتایا ہوگا نا کہ ہماری پارٹی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے اس کے فیور میں آئی ایس میں ووٹ دینا ہے. دیکھیے کل میں سینٹ جوائنٹ سیشن میں بیٹھا تھا اور رضا ربانی کو میں نے سنا. دیکھیے رضا ربانی کی سٹینڈ یہ تھا کہ اگر آپ کوئی بل لانا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ کی اتحادی جماعتیں بھی ہیں، اور اتحادی جماعتیں کی حکومت یہی تو معمہ ہے جس کو آپ نے حل کرنا ہے کہ یہ جب انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بیٹھی روزانہ میٹنگ کر رہی تھی، گھنٹے گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے، ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کر لی، جو چیز ڈسکس نہیں کی وہ کیسے شامل ہو گئی، وہ بل میں کہاں سے آئی، کون لایا؟ دیکھیے میری بات سنیں، میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر میں اس کی طرف آؤں گا. 1973 کنسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں. 1973 کنسٹیٹیوشن کو پاکستان پیپلز پارٹی دی نہیں بلکہ اس نے اپوزیشن جماعتوں کی تعاون سے اور تمام انٹلیکچوئل اور پولیٹیشین کی تعاون سے اس ملک کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تحفہ دیا. پھر 2000 جب 18 امینڈمنٹ کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں تھی، لیکن ہم نے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر 18 امینڈمنٹ دی. ابھی جو رضا ربانی صاحب کا ڈیمانڈ تھا، مطالبہ تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان تمام بلز کو کیوں ڈسکس نہیں کیا، ہمیں 2 دن پہلے کیوں نہیں بتایا، ابھی آپ نے ہمارے سامنے بل رکھی جو ابھی تک ہم نے اسٹڈی نہیں کی. تو دیکھیں یہی ایک مورل اور پروفیشنل اینڈ پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ 3 4 5 جماعتیں ہیں. صحیح تنگی صاحب میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں، مجھے بریک لینی ہے. یہی تو معاملہ ہے کہ آپ لوگ بتایا کیوں نہیں گیا، اور تحفہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین کا دیا، لیکن پھر کچھ تحفے اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ہم انہیں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کہ استعمال کیا تو ٹوٹ جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. تو وہ آئین کی کتاب بھی اسی طرح میرا خیال ہے کہ رکھی ہوئی ہے. بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ جس نے گزشتہ 15-20 دن میں شہباز شریف صاحب کو سنا ہے تقریریں کرتے ہوئے، ان کی تقریر میں ایک جملہ مشترک ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میں کارکن بن کے خدمت کروں گا، میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے، وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، اور پھر ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. یہ پیغام میاں محمد شہباز شریف کس کو دے رہے ہیں؟ بات کریں گے آفٹر دی بریک.